वालेकुम प्यारे दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए आप सभी भाई बहनों को ईद उल अजहा की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। नूरे हदीस चैनल के प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि ये 5 लोग जिनको कुर्बानी करना माफ़ है, और ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वो लोग सख्त गुनहगार होंगे। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो के आखिर में आप लोगों को कुर्बानी करने का सही तरीका भी बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर आप कुर्बानी करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें और एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, बकरा ईद का त्यौहार इस्लामिक महीने जिलहिज्जा की 10, 11, 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इसको सुन्नते इब्राहिमी या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिस पर सदका फित्र वाजिब होता है। यानी ऐसे लोगों पर बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। और अगर ये लोग कुर्बानी ना करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो लोग कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफर में हो, यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हो, ऐसे लोगों की कुर्बानी माफ है, चाहे फिर ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास में कितनी ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसे अगर वहां पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से ज्यादा ठहरना है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए फिर उसको चाहिए कि वो वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान ही नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है और ये काफिर पर वाजिब नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनू पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا بچوں پر اور مجنوں پر یعنی کہ پاگلوں پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ بچوں کو اور پاگلوں کو تو ان لوگوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے تو ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ دوستو، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی جو لوگ کسی کی غلام ہیں، کسی کی غلامی کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی بقرہ عید پر قربانی معاف ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، یا اس کے پاس میں اتنے سونے اور چاندی کی قیمت کی رقم موجود نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس میں رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے، روزانہ استعمال کی جانے والی دوسری چیزوں کے علاوہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی رقم اس کے پاس نہ ہو تو ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ دوستو، قربانی صرف اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال بقرہ عید کے موقع پر حلال جانور کی قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو وہ لوگ سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کو بقرعید کے دن مومنوں کا قربانی کرنا بے حد ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ بقرہ عید کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو ثواب اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں، قربانی کرنے سے صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ یعنی بڑے گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اس دن قربانی کرنا اللہ کو پسند ہے اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی راہ میں اور رضا کے لیے قربانی کرنے والے لوگوں کو قربانی کے جانور کے ہر ایک بال پر ایک نیکی عطا کرے گا۔ عید الاضحیٰ ذی الحجہ مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے اور یہ مہینہ اللہ کے عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور بقرعید اسی مہینے کی 17 تاریخ کو آتی ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور اللہ کو یہ دن عام دنوں کے مقابلے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے۔ پیارے دوستو، اب جان لیتے ہیں ذبح کرنے کا طریقہ اور مسائل۔ جانور کو الٹی کروٹ پر اس طرح لٹائے کہ ذبح کرنے والے کا منہ کعبے کی طرف ہو، تو جانور کی کمر ذبح کرنے والے کی طرف، پیر آگے کی طرف اور سر الٹے ہاتھ کی طرف اور دم سیدھے ہاتھ کی طرف ہو۔ پھر ذبح کرنے والا سیدھے ہاتھ میں چھری پکڑے اور اپنا سیدھا پیر جانور کی گردن کے قریب کندھے پر رکھے۔ خاص کر بڑے جانور کے کندھے پر پیر رکھنا سنت ہے۔ پھر گردن کے اوپر والے حصے پر ابھری ہوئی گانٹھ جیسی ہڈی کے نیچے جہاں جوڑ معلوم ہو، چھری رکھ کر دباؤ کے ساتھ چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ صرف بسم اللہ ہی کہنا واجب یعنی ضروری ہے، اتنا کہنے سے بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر ملانا سنت ہے۔ ذبح میں گلے کی 4 نسوں کا کٹنا ضروری ہے، کھانے پینے والی نس، سانس والی نس اور ان دونوں کے اگل بگل میں گلے کے دونوں طرف خون والی نس۔ ان میں سے 3 نسیں پوری کٹ جائے یا چاروں نسوں کا کم سے کم 2/3 حصہ کٹ جانا ضروری ہے۔ اس سے کم کٹنے پر جانور حلال نہیں مانا جائے گا۔ گلا کٹتے وقت جتنے لوگوں کا چھری پر ہاتھ آئے سب کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔
ورنہ جانور حلال نہ ہوگا۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر یا یہ سوچ کر بسم اللہ چھوڑ دی کہ اوروں نے کہہ لیا ہوگا تو نہ جانور حلال ہوگا نہ قربانی درست۔ ہر مسلمان نیک گنہگار، مرد عورت، سمجھدار بچہ، بے وضو بے غسل، پاک ناپاک کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال اور قربانی کے لیے درست ہے، چاہے بسم اللہ کہنا بھول جائے۔ جن لوگوں کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں، وہ ہے کافر، یعنی جو اسلام میں نہیں آیا، اور وہ مرتد، یعنی جو دین کی کسی بنیادی اور ضروری بات کو نہ ماننے یا اپنے خیالات اور عقائد منہ سے نکلی یا لکھی ہوئی بات یا کسی گستاخی کی وجہ سے شریعت کی نگاہ میں کافر یعنی اسلام سے باہر مانا گیا ہو، اور پاگل جس کی پوری عقل جا چکی ہو، اور ناسمجھ بچہ جس کو ذبح کرنے کا طریقہ اور احتیاط معلوم نہ ہو۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں بلکہ حرام اور مردار ہے، چاہے بسم اللہ پڑھ کر ہی ذبح کرے۔ اور جو ان میں سے کچھ نہ ہو مگر اس نے جان بوجھ کر یا یہ سوچ کر بسم اللہ چھوڑ دی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے کہہ لی ہوگی، جانور کا گلا کٹنا شروع ہونے سے لے کر ذبح پورے ہونے تک، یعنی بتائی گئی 4 نسوں میں سے کم 3 پوری کٹنے یا چاروں کا اکثر حصہ کٹنے تک ایک بار بھی چھری پر ان میں سے کسی کا ایک ہاتھ آیا تو جانور حلال نہیں مانا جائے گا۔ عورت، بچے اور بوڑھے سے ذبح کرانا یا رات میں ذبح کرنا جبکہ غلطی کا اندیشہ ہو مکروہ ہے، یعنی گناہ نہیں ہے، نہ کرانا بہتر، مگر جانور حلال ہے اور قربانی بھی درست ہے۔ اور جب غلطی کا اندیشہ نہ ہو یا کوئی ضرورت اور مجبوری ہو، جو شخص گمراہ یعنی بھٹکا بہکا ہوا ہو مگر اس کی گمراہی کفر کی حد تک نہ پہنچی ہو، بغیر ضرورت اس سے ذبح کرانا بہتر نہیں، مگر جانور حلال اور قربانی درست ہو جائے گی۔ یہ سارے مسائل ہم نے الگ الگ کتابوں سے لے کر آپ کی سہولت اور فائدوں کے لیے اپنے الفاظ اور انداز میں پیش کیے ہیں، تو ان ساری کتابوں کا حوالہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ لوگ وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ تو عید الاضحیٰ سے پہلے اس ویڈیو کو ہر ایک مسلمان تک پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔